کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کے والد بزرگا کا نام حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ ہے۔ ان کے والد بھی یہ بہت پائے کے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم۔ عزیزان گرامی وقار، سیدی اعلیٰ حضرت نے ابتدائی تعلیم بریلی شریف میں ہی حاصل کی۔ اس کے علاوہ جب مرید ہوئے تو مہاراجہ شریف علی رسول سے مرید ہوئے۔ عزیزان گرامی وقار، پوری زندگی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہی گزر گئی، پوری زندگی۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا پوری رات اپنے اللہ کی عبادت ہی میں گزار دیا کرتے تھے، پوری رات۔ اور جب دن میں بھی بیٹھا کرتے تھے تو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھنا شروع کری، لوگوں کے فتوے لکھا کرتے تھے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا ایک راستہ اور تھا، اور وہ تھا عشق مصطفیٰ، وہ تھا عشق مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی وقار، لیکن لوگوں کے سمجھ میں یہ آتا ہوا کہ جب بھی کوئی خطیب تقریر کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے شعر سے کیوں کرتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی تقریر اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جس تقریر میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا شعر نہ ہو۔ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت کا جو قلم چلا ہے وہ عشق مصطفیٰ پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الفی ثانی بھی آئے تھے، انہوں نے بھی جب یہ قلم اٹھایا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے، الوہیت کے لیے قدم اٹھایا تھا۔ لیکن پھر کیا معاملہ ہے کہ احمد رضا آئے تو انہوں نے عشق مصطفیٰ پہ قلم اٹھایا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مجدد الفی ثانی جو آئے تھے تو اس سمے ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کا نام اکبر تھا۔ اس نے دین الہی قائم کر لیا تھا، اس نے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس اکبر بادشاہ نے، جو ہندوستان کا شہنشاہ مانا جاتا تھا، جو ہندوستان کا بادشاہ مانا جاتا تھا، اس نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جس طریقے سے اللہ کھلاتا ہے اسی طریقے سے میں بھی تو اپنی رعایا کو کھلاتا ہوں۔ بلکہ جودھا بائی نے کہا تھا، راجپوتوں کی ایک لڑکی نے کہا تھا کہ بادشاہ آپ غلط کر رہے ہو، ایشور آپ ہرگز نہیں ہو سکتے، خدا آپ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ کہہ رہے ہو آپ رعایا کو کھلا رہے ہو، تو آپ ہندوستان ہی میں تو کھلا رہے ہو، باقی پوری دنیا کو کون کھلا رہا ہے؟ اور بادشاہ آپ یہ بتاؤ، آپ عوام کو کھلا رہے ہو تو یہ بتاؤ جو جانور زمین کے نیچے رہتے ہیں انہیں کون کھلا رہا ہے؟ ان کو تو آپ نہیں کھلا رہے ہو۔ بادشاہ آپ اس سے توبہ کریے، بادشاہ اس چیز سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریے، اس لیے بہت ہی لفظ غلط ہے۔ بہرحال اس نے جودھا بائی کی بات نہیں مانی اور اس نے ایسی طریقے سے چلتا رہا، تو پھر اس کے بعد جو تباہی آئی، مجدد الفی ثانی اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور حضرت مجدد الفی ثانی نے اسی بادشاہ کی مخالفت بھی کری۔ کس کی؟ اکبر کی۔ اکبر بادشاہ کی مخالفت کرنا گویا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، لیکن پھر بھی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ موت سے کبھی نہیں گھبراتے، بلکہ جو شریعت مطہرہ کا جو قانون، جو اصول ہوتا ہے اسے وہ بتا دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت مجدد الفی ثانی نے اکبر بادشاہ کے سامنے اس کی جتنی چیزیں گندی تھیں ظاہر کیا، بیان کیا، مقابلہ کیا، اس کے بعد اکبر بادشاہ نے اسی گوالیار کی سرزمین پر جو قلعہ تعمیر ہے، اسی گوالیار میں حضرت مجدد الفی ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمۃ الرضوان کو اس نے قید بھی کرایا۔ اب اعلیٰ حضرت جس سمے اٹھے تھے اس سمے عشق مصطفیٰ پہ حملہ ہو رہے تھے، رسول پاک کی عزت پر، ان کی ناموس پر حملہ ہو رہے تھے، جب امام محمد رضا فاضل بریلوی نے جو قلم چلایا عشق مصطفیٰ پہ، اس بنیاد پر چلایا۔ بے شک۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی بول پڑے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔